آبنائے ہرمز بند ہے، اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی طور پر جو ہے وہ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ خاصی بڑھ چکی ہیں اور اس سے پاکستان بھی اب متاثر ہو رہا ہے۔ پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ 138 روپے سے زائد کا اضافہ کیا گیا گزشتہ روز، پھر اس کے بعد وزیر اعظم کی جانب سے گزشتہ شب ہم نے دیکھا کہ 80 روپے کی لیوی میں کمی کر دی گئی۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈان نیوز کے نمائندے طاہر شیرانی۔ طاہر، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روز اتنا اضافہ کر دیا جاتا ہے، 458 روپے لیٹر پہ پہنچ جاتا ہے پیٹرول، پھر اس کے بعد وزیر اعظم کی جانب سے 80 روپے لیوی میں کم کر دیے جاتے ہیں، تو یہ پہلا جو فیصلہ تھا وہ وزیر اعظم کو اعتماد میں لے کر نہیں کیا گیا تھا کیا؟ جی دیکھیں، یہ جو فیصلہ تھا پہلا، وہ بالکل وزیر اعظم کی منظوری سے ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا۔ طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اوگرا ورکنگ کرتا ہے، پھر وہ پیٹرولیم ڈویژن اور وزارت خزانہ کو اپنی ورکنگ بھجواتا ہے، پھر وزیر اعظم کی منظوری کے بعد جو بھی قیمتوں کا تعین ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے۔ جب یہ 28 فروری کو ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل نے حملے شروع کیے اور اس کے بعد ایران نے اپنا دفاع شروع کیا، اس کے بعد جو خطے کی صورتحال جو کشیدہ ہونا شروع ہوئی، تو حکومت پاکستان کی جانب سے گزشتہ مہینے 6 مارچ کو پیٹرول اور ڈیزل 55 روپے فی لیٹر بڑھا دیا گیا تھا۔ حالانکہ اس وقت مختلف حلقوں کی جانب سے حکومت پر سخت تنقید بھی کی گئی کہ پرانا سٹاک موجود ہے، ابھی تک جو اثرات ہیں وہ نہیں پڑے، اور حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھا دی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ہفتہ وار بنیادوں پر قیمتوں کا تعین شروع ہوا، جب وزیر اعظم صاحب نے گزشتہ 2 ہفتے یہ اعلان کیا ٹی وی پہ آ کر کہ قیمتیں برقرار رکھی جا رہی ہیں اور حکومت سبسڈی کا بوجھ برداشت کرے گی، 129 ارب روپے حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی مسلسل 3 بار قیمتیں نہ بڑھا کر سبسڈی کا بوجھ برداشت کیا، جس میں ترقیاتی بجٹ 100 ارب روپے کٹ کیا گیا۔ اس کے ساتھ مختلف جو بچتیں کی گئیں وہ عوام کو فراہم کیا گیا ریلیف۔ لیکن 2 دن پہلے اچانک حکومت کی جانب سے، ایک دن پہلے، حالانکہ 3 اپریل کو اعلان ہونا چاہیے تھا، لیکن حکومت نے 2 اپریل کو اعلان کر دیا کہ جو پیٹرول ہے اور ڈیزل ہے ان کی قیمتوں میں تاریخی اضافہ کیا گیا، اور نہ صرف پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا بلکہ جو لیوی ہے وہ بھی 55 روپے 24 پیسے فی لیٹر مزید بڑھا دی گئی اور 160 روپے 61 پیسے کر دی۔ اور گزشتہ مہینے بھی پیٹرول پر 21 روپے فی لیٹر لیوی بڑھائی گئی تھی، یعنی 76 روپے لیوی ایک مہینے کے اندر حکومت نے بڑھائی۔ جب خطے کی صورتحال کشیدہ ہے، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو بجائے عوام کو ریلیف دینے کے حکومت نے عوام پر اضافی بوجھ ڈالنا شروع کیا لیوی کی صورت میں پیٹرول کی قیمت پہ۔ تو جب بیکلیش آیا مختلف حلقوں، اپوزیشن کی جانب سے، سیاسی جماعتیں، مختلف حلقے، عوام کی جانب سے سخت رد عمل آیا کہ آپ نے لیوی بھی بڑھا دی، قیمت بھی بڑھا دی پیٹرول کی، تو اس کے بعد وزیر اعظم کو خود آنا پڑا دوبارہ ٹی وی پہ، اور یہ انہوں نے اعلان کیا کہ جو 160 روپے 61 پیسے لیوی ہے، اس میں سے لیوی 80 روپے کم کر کے جو قیمت 137 روپے بڑھائی گئی تھی، اس کا وہ جو اضافہ تھا اس میں سے 80 روپے نکال دیے۔ اچھا طاہر شیرانی قطب کلامی کے لیے معذرت، آپ سے مختصر سا اس کا جواب لینا چاہوں گا، آئی ایم ایف کا کتنا عمل دخل تھا اس وقت جو پیسے بڑھے ہیں پیٹرول میں؟ دیکھیں، آئی ایم ایف کا عمل دخل اس صورت میں براہ راست اس طرح نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیزل پہ لیوی 0 کر دی، تو آئی ایم ایف نے کیوں نہیں کہا کہ کیوں 0 کیا ہے؟ آپ نے پیٹرول پر لیوی 160 سے کر کے 80 کر دیا ہے، تو آئی ایم ایف کہاں ہے؟ دیکھیں، جو آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ آپ لیوی بڑھائیں یا کم کریں، آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے وہ پورا ہونا چاہیے، خسارہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو حکومت کے پاس سے پہلے جو 9 مہینے میں کلیکشن ہوئی ہے وہ آن ٹریک ہے لیوی کی، کیونکہ غیر معمولی صورتحال ہے۔ تو ایسے میں اگر آئی ایم ایف کا کوئی دباؤ حکومت پر آتا بھی ہے تو آئی ایم ایف کو حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ کیونکہ خطے کی کشیدہ صورتحال ہے تو ہم 1 مہینے کے لیے لیوی جو ہے اس کو ہم مؤخر کر رہے ہیں، اس کی وصولیاں، اس کے بعد ہم دوبارہ شروع کر دیں گے اور خسارہ کسی اور جگہ سے پورا کر لیں گے۔ تو اس لیے اگر آپ نے لیوی 160 کر دی تو 80 واپس پہ 80 پہ لے آئے، تو آئی ایم ایف نے تو کچھ نہیں کہا۔ یہ موقف بالکل غلط ہے کہ آئی ایم ایف کے دباؤ پر جو ہے وہ لیوی میں اضافہ کیا گیا تھا۔ طاہر شیرانی ہم سے گفتگو کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین، پروگرام اسی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا، سید رضی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔